أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ اپنے مضامین کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان آیت کریمہ میں چند معاشرتی اصولوں کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سوال مدینہ منورہ میں مومنین کے جانب سے تھا۔ ارشاد ہوا وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں یعنی ان دونوں میں کچھ فائدہ تو ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ پہلے ان دونوں باتوں کی نشاندہی کر لی جائے کہ شراب اور جوا، ان کا گناہ، ان کا نفع، یہ سب کیا معاملات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پہ ارشاد فرمایا کہ شراب اگر کسی مقام پہ گر جائے اور وہ خشک ہو جائے، پھر وہاں ایک کنواں بن جائے، تو میں اس سے کبھی پانی نہ پیوں، اور اگر شراب کسی مقام پہ گر کے خشک ہو جائے تو اور وہاں کوئی مینار بنا دیا جائے اذان دینے کے لیے، جس طرح کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو میں وہاں اذان نہ دوں۔ شراب سے اس درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفرت تھی۔ یعنی اب یہ بات جو ہے وہ اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے کی بھی ہو سکتی ہے، بعد کی بھی ہو سکتی ہے، دونوں باتیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ حضرت علی سمیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شراب کے بارے میں واضح حکم کے نازل ہونے سے پہلے بھی نفرت تھی، اور دور جاہلیت میں بھی بہت سے لوگ اس شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اس کی برائی سے واقف تھے۔ اس میں سب سے بڑی برائی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس سے عقل جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور سمجھدار انسان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ عقل سے ایک لمحے کو بھی محروم رہے، کیونکہ جب یہ طے ہو گیا کہ
اس سے عقل ماری جاتی ہے تو پھر جو بھی سمجھدار انسان ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر انسان فاتر العقل ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس کا اختیار اپنی ذات پر باقی نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے عقل و اختیار کی، مگر یہ طے ہے کہ اگر ایک انسان بے ہوش ہو جائے تو پھر وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، پھر وہی کرے گا جو بے ہوشی میں ایک انسان کر سکتا ہے۔ اسی لیے بے ہوشی کی حالت پر بہت ساری باتوں کو آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ بے ہوشی میں اگر کوئی بات ہو جائے، یعنی جس کا آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، تو اس کا گناہ کیا؟ مگر معاشرتی اعتبار سے شرمندگی تو ضرور ہے، اور معاشرے میں وہ بات باقی بھی رہتی ہے جو کچھ انسان سے سرزد ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ان سے بے ہوشی میں ہوا، یعنی اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن لوگ اسے یاد ضرور دلاتے ہیں کہ تم بے ہوشی میں کیا کہہ رہے تھے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ بے ہوش کر کے ایک شخص کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ اب اگر اسے تکلیف زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوشی میں ڈاکٹر کو گالیاں بکنے لگے، تو ڈاکٹر بالکل برا نہیں مانے گا، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ بے ہوشی ہے، اس بے ہوشی میں ایک تکلیف بھی ہے، تو یہ سارے گالیاں تکلیف میں دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بے ہوشی کے باوجود تکلیف کا شعور تو اسے ہے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ اس تکلیف میں گالیاں ہی کیوں دے رہا ہے، کچھ اور بھی تو کر سکتا ہے۔ تو عام طور پر بے ہوشی کے عالم میں انسان اپنی عادت کے مطابق حرکتیں کرتا ہے، اور یعنی اگر کوئی شخص گالیاں بکتا ہے عام حالات میں، تو ہو سکتا ہے کہ بے ہوشی میں وہ گالیاں بکنے لگے۔ یہ ایک بالکل علیحدہ بحث ہے کہ بے ہوشی میں انسان جب بے اختیار ہو جاتا ہے تو جو حرکتیں وہ کرتا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پر چلیے مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر معاملہ قابل مواخذہ ہو تو بعض اوقات بڑے بڑے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ لیکن وہی ہے کہ بے ہوشی کے معاملات بہرحال بے ہوشی کے ہیں، پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بے ہوشی میں وہ مارنے پیٹنے لگے، کچھ اور کہنے سننے لگے۔ یعنی یہ تو طے ہے کہ بے ہوشی میں انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ نشے میں انسان تقریباً بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک آیت کریمہ میں یہ بھی حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ یعنی یہ ایک وقت ایسا ہے جب انسان کو نماز سے استثناء دے دیا گیا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں وہ کر کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنا چاہ رہا اور گالیاں بکنا شروع کر دے، کیونکہ بذو میں خود تو ایسا ہی ہے کہ وہ استغفار کر رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ پڑھنے لگے اور آیت کریمہ کے معنی اتنے بگڑ جائیں کہ معاملہ کفر تک پہنچ جائے۔ تو اس لیے حالت نماز اختیار کرنے کو منع فرمایا گیا۔